انٹروڈکشن اس کا کروا دیتے ہیں. تو سب متوجہ ہیں کہ سارے دوست؟ یاسر صاحب تھیم کے اوپر کچھ بات کرتے ہیں. تو جو تھیم آف دا ایئر ہے ہمارا وہ تھا ڈونٹ ڈیکریز دی گول اینڈ انکریز دی ایفرٹ. اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ کسی کی جو محنت ہے وہ قانون ہے نا جی اللہ کا. کیا خیال ہے کون ایگری کرتا ہے اس بات سے کہ محنت کسی کی ضائع نہیں کرتی؟ تو اگر اللہ کا وعدہ ہے تو ہم اپنی کوششیں جو ہیں اس کو تو بڑھا سکتے ہیں. ہمیں یہ ان کوششوں کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں. میں اس کو انکریز کرنا چاہتا ہوں, اس کو میں نیچے نہیں کرنا چاہتا. آئی ڈونٹ وش کہ کسی کا سیلری وہ یہ سوچے کہ میری سہولت کم ہو جائے, میری سیلری کم ہو. میں کہتا ہوں کہ وہ کہیں مجھے ڈبل سیلری کرے, طریقہ بتایا جائے. تو وہ طریقہ کیا ہے؟ ایفرٹ. تو ایفرٹ کی طرف بڑھانے کی طرف ہم بڑھیں. کیا جی کہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے, ان کا قانون ہے کہ وہ محنت کسی بندے کی ضائع نہیں جانے گی. جس کا مطلب یہ تو سیدھا سیدھا اصول ہے. ہم اپنی ایفرٹس کو بڑھائیں تو ہم تو آگے بڑھ سکتے ہیں. اور کمپنی جو فیس فارما ہے اس نے ہمیشہ یہ کہا ہے, کیا ہم کہتے ہیں بھائی ایفرٹس اینڈ انٹینشن, ہم دو بات ہی کرتے ہیں. ابھی ہم صرف کیا دیکھتے ہیں؟ آپ کی کوششیں اور آپ کی کام کی نیت. اگر ان دونوں میں کچھ فرق آتا ہے تو آپ کی کارکردگی میں ہمارے حساب سے فرق آتا ہے. سیلیں آپ کی کم ہیں, آپ کے پاس اور مسائل ہیں, ہم اس سے نہیں گھبراتے. لیکن اگر آپ کی ایفرٹس کم ہیں اور آپ کی انٹینشن اس طرح سے انوالو نہیں ہے, اس سے ہم پریشان ہوتے ہیں. ہمارے لیے 1 گھنٹہ بھی جو ہے وہ گزارنا مشکل ہو جاتا ہے ہمارے لیے. اور لوگ ہمیشہ جیتنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں. لوگ ہمیشہ جیتنے والوں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. کیا خیال ہے؟ لوگ جیتنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں. ایک صاحب کو گھر میں جو ہے وہ پھلوں کا درخت لگانے کا شوق تھا. انہوں نے گھر میں سیب کا درخت لگایا ہوا تھا, لیکن ان لکیلی ان کو ڈسیبلٹی کا پرابلم تھا, تو وہ سیب کھا نہیں سکتے تھے. تو اس کے گھر میں لگائے ہوئے اس خوبصورت پھلدار درخت کے اوپر بھرپور اور لذیذ سیب لگا کرتے تھے. تو وہ جب گھر سے کام پہ جاتے تھے تو پیچھے سے سیب جو ہے وہ کوئی اور چوری نہ کر لے. اس نے ایک چوکیدار رکھا ہوا تھا, سیب چوری نہ ہو جائے, تو وہ بندہ اس کی حفاظت کرتا تھا. تو وہ جو چوکیدار حفاظت کرتا تھا اس کے دل میں کچھ بے ایمانی آئی, تو انہوں نے اپنے کسی دوست کو بلایا اور بلا کے کہا سیب کھاؤ. خود بھی کھاتے ہیں تو اس کو بھی کھلاتے ہیں. اچانک ایک دن مالک واپس آ گیا اور اس نے دیکھا کہ وہ تو سیب کھا رہے تھے. وہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے. اس نے مالک نے وہ جو اس کا دوست آیا تھا سیب کھانے کے لیے اس کو مارنا شروع کر دیا اور خوب مارا. اس دوران نوکر چوکیدار اپنے مالک کو کہتا ہے کہ اس کو اور مارو اور مارو. کیوں؟ اس نے سیب چوری کی تھا. اس دوران وہ جو اس کا دوست جس نے چوری کر کے سیب کھائے تھے اس کو بھی غصہ آیا اور اس نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ مالک کے اوپر آ گیا اور اس نے مالک کو مارنا شروع کر دیا. جب مالک نیچے تھا تو چوکیدار دیکھ کے یہ بولتا ہے کہ اس کو اور مارو, اس کو اور مارو. کیوں؟ یہ سیب کھانے نہیں دیتا. تو لوگ تو جیتنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں. دیکھیں سن 711 میں طارق بن زیاد, جن کے متعلق ایک فقرہ بھی مشہور ہے, مطلب آج سے 1300 سال پہلے کی بات ہے, کہ وہ جب اپنی کشتیوں سے ساحل پہ اترتا ہے تو سامنے دشمن ہے اور پیچھے دریا ہے. سامنے دشمن, پیچھے سمندر ہے. ٹھیک ہے. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس 2 راستے ہیں, یا تو آپ مر جائیں یا آپ جنگ کر لیں, دوسرا راستہ کوئی نہیں اور نا. تو جب یہ ذہن میں بات ان کی ہے تو پھر جو لڑنے والا بندہ ہے وہ پھر مختلف انداز میں لڑتا ہے. اور آج طارق بن زیاد کو لوگ ہیرو کے طور پہ جانتے ہیں اسلامی تاریخ میں, یا ان کو کچھ ہارنے والا سمجھتے ہیں. اور یہ مثال جو ہے ضرب المثل ہے کہ کشتیاں جلانا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کشتیاں جلائی تھی, تو اگر وہ خدا نہ خواستہ ہار جاتے تو آج لوگ کہتے ہیں ان کو. تو کیا ہوا؟ لوگ جیتنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں. تو ہم نے ہمارا جو شمار ہے
وہ جیتنے والوں میں ہونا چاہیے. اگر ہمارا شمار جیتنے والوں میں نہیں ہوگا تو پھر لوگ ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے. ایک صحیح ہے کہ give more against what you get. جو آپ کو ملتا ہے, جو آپ کو دیا جاتا ہے, آپ اس سے زیادہ دینے کی کوشش کیجئے. کیوں؟ اگر آپ زیادہ دینے کی کوشش کریں گے تو جو آپ کو ملے گا وہ اس سے زیادہ ہوگا جو آپ نے دیا ہے. یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ give more against what you get, you will get more what you give. تو اگر اس طرح سے نہیں ہوگا تو آپ زیادہ نہیں دے پائیں گے. تو آپ کو اپنی ایفرٹس بڑھانی ہے ہر کام کے لیے. دنیا میں ایک سروے ہوا تھا کام کرنے والوں کے لیے کہ جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو کیا معاوضہ دیا جاتا ہے اور وہ اس معاوضے کے اگینسٹ کیا کام کرتے ہیں. تو اس سروے نے یہ بتایا کہ 62% لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو جو معاوضہ ملتا ہے ان کے کام کے اگینسٹ وہ اس سے کم کام کرتے ہیں. جن کا ان کو معاوضہ ملتا ہے وہ اس سے کم کام کرتے ہیں. اور 24% لوگ ایسے ہیں جن کو جتنا معاوضہ دیا جاتا ہے وہ اتنا ہی کام کرتے ہیں. جتنا معاوضہ دیا جاتا ہے اس کو اتنا ہی کام کرتے ہیں. اور صرف 13% لوگ دنیا میں ایسے ہیں جن کو جتنا معاوضہ دیا جاتا ہے وہ اس سے زیادہ کام کرتے ہیں اور وہی لوگ ترقی کرتے ہیں. So this is message from myself. یہ سارا اپنی جو زندگی ہے وہ بھی ہم اپنی جو کچھ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, جو ہمیں اس جاب نے ہمیں دیا ہے, ہم ریٹرن کیا کر رہے ہیں یہ ہمیں سوچنا ہے. اور ایفرٹ کی شکل میں ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ جو ہمیں اللہ کی طرف سے جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں کیا ہم اس کا وہ شکرانہ ادا کر رہے ہیں. کیا ہم وہ ساری جو اللہ کی نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں ہم اس کے متحمل بھی ہیں. کیا ایسے لوگ موجود نہیں ہیں جن کے پاس وہ نعمتیں نہیں ہیں؟ کیا ایسے لوگ نہیں ہیں جن کے پاس یہ جاب نہیں ہے؟ کیا ایسے لوگ نہیں ہیں جن کو یہ سیلری اتنے ٹائم پہ نہیں ملتی؟ تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے اور اپنی ایفرٹس بڑھانی ہے اور اس گول کو یاد رکھنا ہے. رائٹ جی؟ کمپلیٹ ہو گیا جی سر. اچھا, اس میں جو پہلا اس کا سینٹینس ہے کہ ڈونٹ ڈکریز یور گول, تو اس میں کیا کرنا ہے؟ اس کا پہلا سینٹینس ہے, اس کی روشنی میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس پہ ذرا کچھ لمحے لیں اور سوچیں اور بتائیں. ڈونٹ ڈکریز یور گولس, اس کے تحت, اس سینٹینس کے تحت کیا کرنا پہلے؟ ابھی اس کے بعد چائے, ابھی اس کے بعد چائے ہے نا, تو جو بتائے گا وہ چائے پیے گا بھائی. ٹھیک ہے یار, کھل کے بولیں نا, سارے دوست ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو سب آپ بھائیوں سے گزارش ہے کہ ریلیکس رہیں, ٹھیک ہے نا. اگر آپ ادھر پریشان ہو رہے ہیں تو کرسیوں سے ادھر کے نیچے بیٹھتے تھے, پھر آتے پل واسکٹ چارجر لا دیے ہیں. ٹھیک ہے, آپ سارے ماشاء اللہ کانفیڈنٹ ہیں, فیلڈ میں اپنے جو ہے نا کہ بھرپور اعتماد سے کام کرتے ہیں. آپ کھل کے بتائیں. سر ایسے ہے کہ جو ہم نے اس سال کا جو گول سیٹ کیا 40% نا, جی جی, یہ ہم نے پچھلے سال سے انکریز کیا نا. جی جی, تو ہم نے اپنا گول ڈکریز نہیں کیا, ہم نے اپنا گول انکریز کیا. ٹھیک ہے, تو ہم نے اس جو گول انکریز کیا تو اس کی ہم نے پھر اپنی ایفرٹ انکریز کر دیا. نہ وہ سیم رہے گی نہ وہ ڈکریز ہوگی, کیونکہ گول انکریز ہوا تو ایفرٹ انکریز ہوگی. ٹھیک. ابھی اس میں دو کام ہے نا کرنے والے. اب یہ جو سینٹینس ہے, دو جملے ہیں اس میں کہ ڈونٹ ڈکریز یور گول نا, پہلے اس کا تو کوئی ترجمہ کریں اور یا اس میں کیا کرنے والا کام ہے. پھر دوسرا ہے انکریز یور ایفرٹس نا, تو پہلے حصے میں کیا کرنا ہے؟ کون بات کرنا چاہیے؟ یہ بات ہے کہ اگر آپ کی سیل پہلے ہو رہی ہے 4 لاکھ انکریز کر کے آپ 8 لاکھ لے جا سکتے ہیں. تو اپنے گول بڑھانے ہیں وہ اس انداز میں کہ پہلے آپ کی اگر سیل 5 لاکھ پہ ہے تو آپ 7 سیٹ کر لیں کہ اس سال ہم نے 7 لاکھ پر منتھ کلوز کرنا ہے. اگر آپ کے پاس بائک ہے تو آپ یہ سوچیں کہ اس سال آپ نے گاڑی لینی ہے. زبردست. پہلے تو پھر آپ ایفرٹس کر سکتے ہیں. ساروں نے بتانا ہے بھائی, ہر کوئی اس کی ساروں نے بتانا ہے, ہر بندے نے بتانا ہے. ہر بندہ سوچے
کوئی ایگزامپل اس کی اور دیں، جس طرح انہوں نے ایک ایگزامپل دی. دیر آر لاٹ آف ایگزامپلس. سوچیں ہر بندے نے بتانے میں، ادھر سے شروع کرتے ہیں نہ بتائیں آنسر. سوچیں جی اور کیا کہہ سکتے. ڈونٹ ڈکریز یور گولز. مثال کے طور پر کسی شخص کا جو ہے مقصد ہے، ہاں. سر ہمارا مقصد تھا یہاں آنے کا، ہاں. تو ہمیں جو ہم نے کنوینس یوز کی، تو اس کے جو سر ہمیں جو ہمارا مقصد ہے اسلام آباد آنے کا کانفرنس میں اٹینڈ کرنے کا ٹائم پر جو ہم نے ریسورسز یوز کی، اس کے دوران ہمیں ضرورتیں انسان کو پڑتی ہیں، تو ہم نے ہمارا مقصد ہے کہ ضرورت کو انسان قربان کر سکتا ہے مگر مقصد کو نہیں فراموش کر سکتا. ٹھیک ہے. جو اب ہمارا جو ہے مقصد جو ہماری کمپنی کا جو ہے جو گول ہے ہمارے کو، وہ جو سر ہمیں جو ہے اس کو ڈکریز نہیں کرنا، اس کو انکریز کرنا ہے، اس کو دماغ میں رکھنا ہے، ہمیں یہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور اپنی ضروریات کو ہم قربان کر سکتے ہیں، اور وقت کے حساب سے ہم کسی کو زیادہ دے کر مقصد کو پورا کرنا ہے. اور جو انسان سوچیں اکبر صاحب، اورنگزیب صاحب، وسیم صاحب، جلدی جلدی کرو بھائی، جناب میں نہ یاد دیں اور انت خیر نہیں. ٹھیک ہے. ایک ایفرٹ یہ بڑھانی ہے. ہلو، آواز نہیں آ رہی. سر ہم نے ایفرٹ یہ بڑھانی ہے کہ ابھی ہم اگر 8 گھنٹے ڈیوٹی کر رہے ہیں تو سر ہمیں اس کو اور بڑھانا چاہیے، 12 گھنٹے پہ لے جائیں سر، 14 گھنٹے پہ لے جائیں. اس لیے ہمارا گول ڈونٹ ڈکریز یور گولز. ڈونٹ ڈکریز یور گولز. سر اس طرح سے ہے کہ اگر جو ہے میں نے سوچا ہوا کہ اس سال میں نے چھوٹی گاڑی سے بڑی گاڑی میں جانا ہے، اور میں نے عمرے میں جانا ہے، کوئی بڑا گھر لیتا ہے، تو اس کے لیے مجھے اپنی ایفرٹس کو بڑھانا پڑے گا نا. یہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ یار اس کو ساتھ سے بات ریپیٹ کرتے جائیں نا. ڈونٹ ڈکریز یور گولز. پہلے اس کو سمجھیں نا. اور جی اب جیسا آپ کے علاوہ اور بتائیں. سر جیسے ابھی ایک منٹ تک توجہ چاہیے. ہمارے مہمانان گرامی سلمان چودھری صاحب کمرشل ٹیک کا تیز فارما اور افتخار الرحمان صاحب ہمارے سر میں خوش آمدید کہتا ہوں سر آپ کو. جی ڈونٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر جیسے ابھی میں نے یہ کام کیا ہے، ہاں تو پھر مجھے نیکسٹ ٹائم کیا کرنا ہے، اس کی ایفرٹ اس سے زیادہ مجھے کیا کرنا ہے وہ مجھے سوچنا ہے. اس کے بعد گول تو میں نے اچیو کر لیا. اب اس میں ان کا جو پوائنٹ اس میں جو لینے والی بات ہے کہ پہلے سوچنا ہے نا. اس میں 2 سمپل میں آپ کو بات کروں. اس میں پہلا کام کرنے والا یہ ہے کہ ہم بڑا سوچیں نا. ٹھیک ہے نا. اچھا اس میں کوئی زیادہ لمبی چوڑی سائنس نہیں ہے، ہم نے کوئی فلاسفر نہیں بننا. یار آج میں زیادہ لوگوں کو ملوں گا. آج میں کیا کروں گا؟ آج میں کیا کروں گا جی؟ زیادہ لوگوں کو ملوں گا. اگر میں ایوریج 4 لوگوں کو ملتا ہوں تو آج میں کتنے لوگوں کو مل لوں گا؟ کوشش کروں 5 6 7 8 9 10. ٹھیک ہے. تو پہلے مثال کے طور پہ میری جو ہے میں 50 وائلز بیچ لیتا ہوں، تو یار جو ہے میں سوچوں تو صحیح کہ یار میں نے 100 وائلز بیچنی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے 2 حصے ہیں ہمارے تھیم کے. نمبر 1 ہمیں بڑا سوچنا ہے، پھر دوسرا اس کے لیے کوشش کرنا ہے. ٹھیک ہے. پہلا کام کیا کرنا ہے؟ ہمیں بڑا سوچنا ہے. ٹھیک ہے نا. مطلب جب سوچ ہی نہیں ہوگی تو پھر کام کیسے کریں گے؟ تو پہلا کام کیا کرنا ہے کہ ہمیں بڑا سوچنا ہے، اور پھر اس کے مطابق ہمیں اپنی جو کوشش ہے اس کو کیا کرنا ہے جی؟ بڑھانا ہے. پہلا کام کیا کرنا ہے؟ بڑا سوچنا ہے، اور پھر اپنی کوشش کو بڑھانا ہے. اب بڑا کیا سوچنا ہے؟ یار میں زیادہ لوگوں کو ملوں گا، میں زیادہ پروڈکٹ نالج کو بہتر کروں گا، میں زیادہ جو ویٹنیرینز ہیں ان کو ملوں گا. ٹھیک ہے نا. میں زیادہ جو ہے سیلز کاؤنٹر پہ جاؤں گا، میں زیادہ ایریا کور کروں گا. ٹھیک ہے نا. تو وہ اپنی سوچ کو بڑھانا ہے. سب سے پہلے بڑا سوچنا ہے، اس کے بعد پھر اپنی ایفرٹس کو بڑھانا. یہ سمپل ہے کیونکہ بات کو سمجھنا ضروری ہے نا. ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ عمر صاحب. سر آپ نے بہت اچھے سے ہمیں ایکسپلین کر دیا. میں امید کرتا ہوں سارے دوستوں کو یہ تھیم آف دا ایئر کا جو بنیادی ماخذ ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کس طریقے سے اس کو اپنے پورے سال کی ایکٹیویٹیز کے اوپر جو ہے امپلیمنٹ کرنا ہے. اس سے انشاءاللہ ہماری چیزیں جو ہے نا وہ بہتر ہوں گی. ود دیز ورڈس یہ سیشن ابھی یہاں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے اور ہمارا چائے کا بریک ہے. ہم لوگ چائے لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہماری جو ہے وہ ایوارڈ ڈسٹریبیوشن کی سیریمنی ہے. پھر آپ دوستوں کی صلاحیتوں کو سراہنے کے لیے ہم نے آپ کے لیے کچھ ایوارڈز رکھی ہیں، وہ پھر انشاءاللہ اس کے بعد اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں. کتنے بجے ریزیوم کرنا تھا سر ہمیں 3:15 20 پہ کرنا.
जी सर 320 आपका इसमें झंडे में 315 पे है ना? जी जी सर 320 पे करना है। जी सर 320 पे हम स्टार्ट कर लेंगे दोबारा 3:20 पे, ठीक है? आइए फिर चाहिए